دلیری کے ساتھ لکھا، جتنی جرت کے ساتھ لکھا، میں سمجھتا ہوں وہ تو پورے نظام سے ٹکرا گئے تھے. اور یہی ایک مرد حق کی، مرد حر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نظام کا وہ تابع نہیں اس طرح ہوتا، بلکہ نظام کو وہ ان اصولوں کے تابع کرتا ہے جو اصول شریعت و طریقت میں اللہ اور اس کے رسول نے قائم فرمائے. تو حضرت نے اس انداز میں جس وقت انہوں نے کام کیا تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی تھی کہ شاید یہ اپنے سسٹم سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایسی بات کر رہا ہے جیسا کہ پیر صاحب کرتے تھے تو وہ بغاوت نہیں ہے، اس کو تجدید کہا جاتا ہے. انہوں نے خانقاہی نظام میں یقیناً اعلیٰ بصیرت کے ساتھ وہ راہیں متعین کر دی ہیں کہ اب انشاءاللہ العزیز پڑھنے والے لوگ، دانش و بینش والے لوگ کبھی بھی اس سے بھٹک نہیں سکتے، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا کہ پیر کیسا ہو، مرید کیسا ہو، خانقاہی نظام کیسا ہو. باقی جو بات آپ نے کہی اس میں یہ ہے کہ آپ کے سجادہ نشین یا آپ کے جانشین پیر صاحب قبلہ سامنے تشریف فرمائے، ان کی گفتگو سے، ان کی شکل و صورت سے، ان کے آداب سے، ان کے دھیمے انداز سے، آداب سے جس طرح وہ بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو شخصیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہی کافی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الولد سر لعبی ہے، تو ان کے باپ کا یہ سر ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے. تو یہ اتنے لوگوں کی جو تربیت کرتا ہے اس نے اپنی اولاد کی بھی تربیت کی ہے، اور ان پر ان کے بزرگوں کی بھی نظر ہے. اور ان کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب قبلہ نے خاموش تصوف نہیں رکھا. انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بھی ویڈیو کی شکل میں سب صورتوں میں، اب آپ کو پتہ ہے آواز بھی اب محفوظ ہو جاتی ہے، شکل بھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی، اور اتنا لکھا کہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ایک دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی فہرست پیش کر دی جائے. اصل میں ایک کال لے لوں آپ کی کتاب جی دیکھنے سے پہلے. سلمان بھائی ہیں برمنگھم سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں اور تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں اور دونوں شاہ صاحب کی بارگاہ میں السلام علیکم. عرفان شاہ صاحب میں سلمان بات کر رہا ہوں پاکستان سے، اور وہ کیا کہتے برمنگھم سے، سوری. تو آپ کی تو میں الحمدللہ میں نے پیروں کی دھول ہوں میں آپ کی. بس آپ یہ کہوں گا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامتی دے. ایک میں نے بات کرنی تھی اور ایک سوال تھا دونوں شاہ صاحب سے میرا. پہلی بات میں نے یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ میں جب پہلی دفعہ میں نے پاکستان چھوڑا تھا جب میں 16 سال کا تھا، میں سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے خط بناتے ہوئے دیکھا تھا، اور اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ میرے خیال سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. خط بنوا رہے تھے اور میں ان کے پاس گیا تھا، اور ملنے کا ٹائم بھی بند ہو چکا تھا. میں گیا ہوں، مجھے روکا گیا. وہ گھر کے باہر آپ چرپائی پہ تشریف تھے، وہ سب وہاں تھے، اور میں گیا. میں نے کہا شاہ صاحب سے ملنا ہے، تو وہ ان کے باہر جو بندہ اس نے کہا ٹائم بند ہو گیا، آپ دربار میں. میں نے کہا نہیں، مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے، آپ جا کے ان سے پوچھیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے. تو وہ درباری بھی ڈر گیا میرے خیال سے. اس نے کہا یہ نہ ہو کہ شاہ صاحب کوئی شکایت کر دے. اس نے مجھے جانے دیا. میں باہر گھر کے تشریف لایا اور شاہ صاحب سے میں نے کہا شاہ صاحب میں جا رہا ہوں، بس آپ کی اجازت چاہیے اور دعا کریں. اور میں بیعت نہیں ہوں شاہ صاحب سے، لیکن شاہ صاحب نے مجھے دیکھا، دعا کی اور کہا جاؤ اور اپنے ابو اور امی کو بس فون کرتے رہنا. انہوں نے مجھے ایک تنقید اور بات کری اور کوئی بات نہیں کری. اور الحمدللہ میں گیا ہوں، اور پھر میرے ابو کے پاس گیا تو میں نے کہا ابو میں کہہ رہے کہاں گئے تھے تم؟ میں نے کہا کہ میں شاہ صاحب سے ملنے گیا تھا. کہہ رہے پیر نصیر شاہ صاحب سے ملنے گئے تھے، تم نے مجھے بتایا نہیں. میں نے کہا انہوں نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ فون کرنا ابو کو. تو میرے ابو ان سے بیعت ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا کیا تعلق ہے باخدا. تو ابو نے کہا ہاں ان کا میرے پاس فون آیا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھا تم کہاں گئے تھے. اچھا. تو انہوں نے، میں ان سے پہلی دفعہ ملا ہوں، یہ میری پہلی ملاقات ہے. آپ سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو صحیح بات بالکل بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد سر الحمدللہ میری تو شاہ صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے سوال یہ کرنا تھا دونوں شاہ صاحب سے کہ ماشاءاللہ دیکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا، کام کیا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بھی دین کے سنیوں کے عقیدے کو اور پھر سنبھال کے رکھا، اور وہی کام عرفان شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی
عمر میں اضافہ فرمائے اور میری بھی عمر انہی کو دے دے، کیونکہ میری عمر کا تو کوئی فائدہ نہیں، ان کی عمر سے تو علم بڑھ رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت ماشاء اللہ، بہت شکریہ سلمان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو آپ نے بات کی ہے وہ دونوں شاہ صاحب نے ماشاءاللہ سن لیے۔ تو جی حضرت حضرت کی تقاریر کے علاوہ جی آپ نے جو مقالات بیان کیے، لیکچرز دیے مختلف مقامات پر، اس کے علاوہ یہ 19 مطبوعہ کتابیں حضرت کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں بغیر تبصرہ کہ ایک لسٹ اس کی میں فہرست پڑھ دوں جی جی بسم تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ حضرت نے کن کن موضوعات پر قلم اٹھایا۔ جی لفظ اللہ کی تحقیق، جی متلاشیان راہ حق کے لیے سامان تحقیق، قرآن مجید کے آداب تلاوت، قرآن مجید کی رفت و عظمت قلوب و اذہان میں جاگزی کرنے والا رسالہ، موازنہ علم و کرامت، مقام علم گھٹانے والوں کے لیے تازیانہ عبرت، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، نام و نسب، سیادت غوث پاک کے تحقیقی ثبوت، نکاح سیدہ کی شرعی حیثیت اور شیعہ و خوارج کے عقائد کا تفصیلی جائزہ، حضرت پیران پیر کی شخصیت، سیرت اور تعلیمات، راہ و رسم منزل ہا، تصوف اور عصری مسائل پر سیر اصل باس، امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال، کیا ابلیس عالم تھا، اسلام میں شاعری کی حیثیت، رنگ نظام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اردو مجموعہ رباعیات، رنگ دی ہماؤس، عربی فارسی اردو اور پنجابی میں نعتیں، فیض نسبت، عربی فارسی اردو اور پنجابی میں مناقب، آغوش حیرت، فارسی رباعیات، پیمان شب، اردو غزلیات کا پہلا مجموعہ، دست نظر، اردو غزلیات کا دوسرا مجموعہ، عرش ناز، فارسی اردو، پوربی، پنجابی اور سرائکی میں متفرق کلام، لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب، حضرت پیران پیر کے گستاخوں کے منہ پر غیبی تماچا، اور آخری کتاب آپ کی طریق الفلاح فی مسئلۃ الکفو للنکاح، نکاح سیدہ یا بغیر سید کی شرعی حیثیت۔ جی جی یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس وقت یعنی مکمل طور پر یہ تقریباً 500 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ جی تو یہ آپ کا آخری مارکہ ہے علمی، جی جی جس میں آپ نے اس مسئلے کو یعنی متون اور فتاوی جو ہیں جو فقہ حنفی کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ نے صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں رہنے دیا، عالمی طور پر اس مسئلے پر وہ مواد آپ نے اکٹھا کیا ہے اور وہ تحقیق پیش کی ہے کہ جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔ اور یہ مسئلہ بھی اتنا اہم بن گیا، یعنی اس مسئلے کو کی اہمیت بھی اس تحقیق سے آپ نے اجاگر کی ہے۔ اور اگر اس کی فہرست صرف پڑھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کتنی جامع کتاب ہے جو آپ نے لکھی۔ یہ کتاب 5 ابواب آپ نے 400 اور کچھ صفحات جو ہے وہ میرے پاس اپنی زندگی میں بھجوائے، آپ نے اس کی کمپوزنگ بھجوائی اور مجھے یہ حکم دیا کہ اس کتاب کو تم پڑھو، اس کی پروف ریڈنگ کرو، اور کسی طریقے سے بھی اگر اس کو سمجھو کہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے تو تم اس پر لکھو، اور پھر پڑھ کے اس پر تبصرہ بھی لکھو۔ آخر نے اس پر تبصرہ لکھا کتاب پر، اور یہ کتاب میں نے تقریباً 464 صفحات اس کے جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ میں نے بغور دیکھا بھی، اور بعض جگہ پہ تھوڑی بہت جو ضرورت میں نے محسوس کی کہ میں مشاورت کروں آپ سے، وہ مشاورت بھی میں نے عرض کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تقریر پڑھوں۔ یہ آپ کی زندگی میں نے لکھ کے آپ کو بھیجی، آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ اس میں میں نے آپ کے لیے ایک قطع بھی لکھا تھا حضرت پیر صاحب سے، فارسی میں نے شاعری کبھی نہیں کی، لیکن میں نے پہلی دفعہ قطع فارسی میں حضرت کے لیے لکھا تھا، تو آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا اور ایک آدھ لفظ کی اس پر اصلاح بھی دی تھی۔ حضرت میں ایک کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ اجاز صاحب ہیں اسکاٹ لینڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی، آپ کو امت چینل کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے ایسا شاندار پروگرام نصیر ملت کے لیے پیش کیا ہے، بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اور میری طرف سے پیر عرفان مشتی کو بہت بہت سلام، اور میرے پیر و مرشد نظام الدین قادری کو بہت بہت سلام۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میں شادی کا ہوں، بہرحال آپ نے 2 بار مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشا ہے پیر نصیر ملت نے، جی، اور بڑے مہربان تھے۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ، جلدی سے۔ آپ کہتے تھے کہ میں نے لاہور میں تقریباً جوش والی آبادی میں 10 سال مباحثہ اللہ کی وحدانیت پر ہوتا رہا، اور ایک دفعہ میں محفل سے اٹھ کر گیا تو آدمی میرا تعارف نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی یہ جو صاحب اٹھ کر گئی ہیں کون ہے؟ تو مولانا کوثر نیازی نے کہا بھائی میں صرف اتنا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، یہ 700
پرانے قافلے کا ایک بچھڑا ہوا مسافر ہے. تو آپ کہتے تھے کہ گال تو اس نے ٹھیک کی. تو میری طرف سے جامی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اجاز صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں تقریر کتاب پر چھپی ہوئی ہے, پڑھ لیں گے لوگ. اس وقت میں زیادہ وقت نہیں, میں صرف وہ ربائی ایک قطعہ جو ہے نا وہ میں پیش کرتا ہوں جو میں نے حضرت کے لکھ کر بھیجا, اور وہ یہ تھا کہ شاہ نصیراں پرتوے مہر علی, شاہ نصیراں پرتوے مہر علی, از وجودش تازہ شد دور ولی, شارح اسرار چشت اہل بہشت, فخر ملت وارث غوث جلی. تو اس میں شاہ نصیر پرتوے مہر علی یہ تھا, تو آن کا لفظ آپ نے اضافہ کیا, کہتے ہیں اس کا وزن تب برابر ہوتا ہے. تو شاہ نصیر آن پرتوے مہر علی, از وجودش تازہ شد دور ولی, شارح اسرار چشت اہل بہشت, فخر ملت وارث غوث جلی. میں نے حضرت کی حیات میں یہ آپ کو لکھ کے بھیجا, اور اس پر تقریر بھی جو ہے کتاب پر لکھی ہے, اور علماء نے بھی لکھی. حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوی جو مفتی ہیں انوار العلوم ملتان عظیم دارالعلوم کے, اور حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب جو صدر ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے, حضرت نے بھی اس میں اپنی تقریر جو ہے وہ اس پہ لکھی ہے, تصدیق کتاب پہ لکھی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بھی, چونکہ وہ بڑے مدبر ہیں اہل سنت کے, اس وقت تنظیم المدارس 6000 مدارس کے وہ صدر ہیں اہل سنت کے, بلکہ اس وقت تو وہ تمام مدارس جو ہیں مختلف مسالک کے, ان کے جو اتحاد تنظیمات ہے اس کے بھی صدر ہیں. تو پاکستان کے تمام مدارس کے وہ صدر ہیں, اور یہاں آتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کم گو ہیں اور مدبر ہیں, اور بڑے جانچ پرکھ کر وہ کلام کرتے ہیں. آج کل بھی آئے ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے وہ 2 سطریں صرف سناتا ہوں کہ تاہم ان کے جوہر خطابت, حسن کلام, حسن صورت اور حسن آہنگ کی ایک جھلک ایک آدھ بار سننے کا موقع ملا. یعنی حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب بھی حسن کلام, جوہر خطابت, حسن صورت اور حسن آہنگ کی جھلک انہوں نے بھی دیکھی ہے, اور اس میں بڑا تفصیلی انہوں نے تبصرہ بھی کیا اور تصدیق بھی فرمائی آپ کی کتاب کی. تو آپ کی جو خدمات ہیں, جو سوال آپ نے کیا تھا مسلسل, وہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں مطبوعہ 19 کتب جو ہیں اس وقت, اس کے علاوہ جو مضامین